شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ چیل کا دوبارہ زندہ ہونا۔ ایک بزرگ جن کا نام محمد بن قائد الوانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن محبوب سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی واز فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس کے اوپر سے گزری، جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی اور سب لوگ اس چیل کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اور شفا کی کنجی۔ ایک دفعہ خلیفہ کے عزیزوں میں سے ایک شخص جس کو استسقار کا مرض تھا، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں لایا گیا۔ اس مرض کے باوجود اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے پیٹ پر اپنا دست رحمت پھیرا۔ دست رحمت پھیرنے کی دیر تھی کہ پیٹ بالکل صحیح ہو گیا اور ایسا ہو گیا جیسے پہلے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ غیب کی خبریں دینا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے ارشاد فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی رکاوٹ کی لگام نہ ہو تو میں تمہیں ان سب اشیاء کی خبر دے دوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے اور رکھتے ہو۔ تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو جن کے ظاہر اور باطن میں کچھ فرق نہیں ہوتا اور سب کچھ واضح نظر آتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کا علم۔ حضرت ابو بکر الکیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں شتربانی کا کام کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا تو اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دے کر فرمایا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں پیش کر دینا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ حضور میری طرف نظر کرم فرمائیں۔ وصیت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ واپسی پر جب بغداد شریف میں آیا تو دل میں خیال کیا کہ ان چیزوں کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں اور وہ سامان اپنے ہی قبضے میں رکھ لیا۔ ایک روز میں کہیں جا رہا تھا کہ حضرت غوث الاعظم سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے سلام عرض کیا اور مصافحہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دینار کے لیے بھی خوف خدا نہیں کیا اور اس اجمی کی امانت میں خیانت کی ہے اور اس کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو فوراً گھر جا کر چادر اور 10 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر۔ بے وضو نماز پڑھنے کا علم۔ ایک بزرگ جن کا نام ابو الفرح بن الہامی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بغداد شریف کے محلہ باب العزج جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں سے واپسی پر حضرت غوث سمدانی قدس سرہ النورانی کے مدرسہ کے قریب سے گزرا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں تکبیر کہی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ نماز عصر یہیں ادا کی جائے اور ساتھ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام بھی کیا جائے۔ جلدی میں یہ خیال نہ گزرا کہ بے وضو ہوں، چنانچہ اسی حالت میں جماعت سے جا ملا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے، تم نے اب بے وضو نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کا فرمان سن کر میں بہت مضطرب ہوا کیونکہ آپ میرے پوشیدہ حال سے بھی واقف تھے اور اس حال کی بھی آپ نے خبر کر دی تھی۔ کافر مسلمان ہو کر عہدہ ابدال پر فائز ہو گیا۔ ملک شام میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تو آپ عراق سے فوراً وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب حضرات نے ان کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ کے بعد محبوب سبحانی غوث سمدانی قدس سرہ النورانی نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، قسطنطنیہ میں فلاں کافر ہے، اس کو یہاں حاضر کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اس کو بارگاہ غوثیت سمدانی میں حاضر کر دیا۔ آپ نے اس کافر کو مسلمان کر کے عہدہ ابدال پر فائز فرما دیا۔ باقی سب ابدالوں سے فرمایا کہ انتقال کرنے والے ابدال کے مقام پر میں اسے مقرر فرما رہا ہوں، جن پر تمام ابدالوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا
اور آپ کی بات مان لی۔ 7 لڑکوں کا عطا ہونا۔ ایک روز ایک عورت حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدسرہ النورانی کی بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے مراقبہ فرما کر لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا تو پتہ چلا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں 2 بیٹوں کے لیے دعا کی۔ بارگاہ الہی سے ندا آئی کہ اس کے لیے تو لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے 2 بیٹوں کا سوال کر دیا۔ پھر آپ نے 3 بیٹوں کے لیے سوال کیا تو پہلے جیسا جواب ملا۔ پھر آپ نے 4 بیٹوں کے لیے سوال کیا تو پھر بھی وہی جواب ملا۔ پھر آپ نے 5 بیٹوں کا سوال کیا مگر جواب وہی ملا۔ پھر آپ نے 6 بیٹوں کا سوال کیا، جواب پھر بھی وہی ملا۔ پھر آپ نے 7 بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی، اے غوث اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بھی بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 لڑکے عطا فرمائے گا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بعد میں اس عورت کے ہاں 7 اولادیں پیدا ہوئیں اور 7 کے 7 لڑکے تھے اور 7 کے ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے۔ شیخ احمد کا شیر اور غوث اعظم کا کتا۔ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کے پاس جاتے تو شیر پر سوار ہو کر جاتے۔ شیر کی مہمان نوازی کے لیے ایک گائے پیش کی جاتی تھی۔ ایک روز آپ بغداد شریف حاضر ہوئے اور حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی قدسرہ النورانی کے مہمان بنے۔ لوگوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی کہ شیخ احمد جن کے مہمان ہوتے ہیں وہ میزبان ایک گائے شیر کی میزبانی کے لیے پیش کرتا ہے، آپ اب کیا اس شیر کی میزبانی کریں گے؟ آپ نے حکم فرمایا کہ شیر کی میزبانی کے لیے استبل سے ایک گائے لاؤ۔ جب وہ استبل سے گائے لے کر آئے تو استبل کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب انہوں نے گائے کو شیر کے قریب کیا تو شیر گائے پر جھپٹنے لگا۔ اس چھوٹے سے کتے نے شیر پر حملہ کر کے شیر کو پھاڑ ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدسرہ النورانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دست رحمت کو بوسہ دیا اور تائب ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی بھی مانگی۔ در غوث اعظم اور کعبہ کی زیارت۔ شیخ ابو محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ شیخ ابو مدائن مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدسرہ النورانی کی خدمت میں بغداد شریف فقراء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن اپنے خلوت خانے کے دروازے پر ہی بٹھائے رکھا۔ 20 دن کے بعد آپ نے مجھے قبلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو صالح اس سمت دیکھیے۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو آپ نے پوچھا، تم نے اس طرف کیا دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو پوچھا گیا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ حضرت ابو مدائن قدسرہ العزیز کو دیکھ رہا ہوں، جو اس وقت بغداد سے بہت دور تھے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے میں نے کعبہ شریف کی زیارت کی اور اپنے پیر و مرشد کی بھی زیارت کر لی۔ دست مصطفیٰ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر۔ ایک مرتبہ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی قدسرہ النورانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر 40 دن تک کھڑے یہ شعر پڑھتے رہے، جن کا ترجمہ یہ تھا، میرے گناہ سمندر کی موجوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بلند پہاڑوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں، لیکن جب کریم بخشنے لگیں تو یہ مچھر کے پر کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی چھوٹے۔ دوسری بار جب حاضر ہوئے تو گنبد خضرا کے سامنے یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ تھا، حالت بعد میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجتا تھا، جو میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی، اور اب میں خود حاضر ہوا ہوں، سو اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹوں کو ان کے چومنے کا فخر حاصل ہو۔ پس اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست رحمت ظاہر ہوا۔ آپ نے مصافحہ فرمایا، اس کو بوسہ دیا اور اپنے سر پر رکھا، اور فرمایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے سر پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امام احمد بن حنبل کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سینے لگانا۔ حضرت علی بن بہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ بقا بن بطور رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدسرہ النورانی کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پن انوار پر حاضر ہوئے
تو میں نے اس وقت دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر نکل کر آپ کو اپنے سینے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شیخ عبد القادر، میں علم شریعت، علم حقیقت اور علم حال میں آپ کا محتاج ہوں۔ حضور غوث اعظم کا معروف کرخی کی قبر پر سلام کہنا۔ حضرت علی بن بہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے ساتھ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا تو آپ نے حاضر ہو کر کہا، اے شیخ معروف کرخی، السلام علیکہ، ہم آپ سے ایک درجہ آگے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ زیارت کے لیے حاضری دی تو پھر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس وقت فرمایا، اے معروف کرخی، السلام علیکہ، ہم آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے۔ تو شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک سے جواب دیا، اے اہل زمانہ کے سردار، وعلیک السلام۔ بے وضو نام لینے پر ہلاکت۔ گلزار معانی میں درج ہے کہ شروع میں آپ پر جلالیت کا بہت غلبہ تھا۔ اس غلبہ کی حالت یہ تھی کہ جو شخص آپ کا نام بے وضو لیتا اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا اور وہ وہیں مر جاتا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بیٹا اس حالت کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ میرا اور میرے رب تعالیٰ کا نام بھی بغیر ادب کے لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا پاک کی امت پر رحم کھا کر اس حالت کو ترک کر دیا۔ آپ کے اسم پاک کی برکت سے عزت ملنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت جلالی مشہور ہوئی تو اس وقت آپ کا نام مبارک بے وضو موت کے خوف سے کوئی نہ لیتا تھا۔ بغداد کے اولیاء کرام نے آپ کی بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور لوگوں پر رحم فرمائیے اور اس سختی کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو اس حالت کو پسند نہیں کرتا، لیکن حق تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، ہم تیرے نام کی عزت کریں گے۔ جو عزت کرتا جائے گا وہ معزز بنتا جائے گا۔ آپ کا ذکر ہر مرض کی دوا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا اسم شریف بغیر وضو لیتا ہے وہ تنگ دستی اور مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے نام کی نظر مانے اسے ضرور ادا کر دینی چاہیے تاکہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جو جمعرات کو حلوہ پکا کر اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب آپ کی روح مبارک کو پہنچائے اور فقراء میں تقسیم کرے اور آپ سے کسی امر میں مدد طلب کرے تو آپ اس کی مدد فرما دیں گے، اور جو بعض وقت اپنے مال میں سے کچھ طعام پر ختم شریف پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچاتا رہے، اس کی دین و دنوی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو آپ کا نام مبارک اخلاص کے نام کے ساتھ باوضو لے تو وہ تمام دن خوش رہے گا، اس شخص کو کوئی بھی مصیبت نہیں گھیرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت کے صلہ میں اس شخص کے سارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ غوث الاعظم سیف اللہ ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم حضر الجمانی کا ورد کیا کرتے تھے، اور اس ورد کی کثرت کی وجہ سے آپ پر ابتدائی حالات میں جلالیت کا غلبہ ایسا تھا کہ جیسے منکروں کی گردن مارنے والا تلوار اور دشمنوں کی جگر کو پہنچنے والا تیر ہو۔ اس لیے منکرین و جامع دین میں سے جس نے بھی آپ کا نام مبارک بے وضو لیا اس کی گردن سیف اللہ سے مار دی گئی۔ پس مکاشفہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، تو خود ہی سیف بن چکے ہو، اب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر کچھ عرصہ آپ نے ورد ترک کر دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ورد دوبارہ شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بابرکت جبہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ادریس اپنے ایک مرید کے ساتھ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب یزدانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرا یہ مرید ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کپڑا عطا فرمایا اور فرمانے لگے، تو نے عافیت اور تندرستی کی قمیض پہن لی ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد 65 سال کا عرصہ ہوا لیکن کبھی انہیں کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی۔ عالم ملکوت کے حالات سے آگاہی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی کی خدمت میں ایک بزرگ شیخ ابو عمرو سیری فینی نامی حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرید عطا کرے گا جس کا نام عبد الغنی بن نکتہ ہوگا، جو بہت بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی مبارک میرے سر پر رکھ دی۔
ٹوپی رکھنے کی خوشی اور اس کی ٹھنڈک میرے دماغ میں پہنچی اور دماغ سے دل تک عالم ملکوت کے تمام پردے منکشف ہو گئے۔ جسم اطہر سے نور کی شعاؤں کا نکلنا۔ حضرت شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حقانی آپ کو حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی قدسرہ النورانی کی خدمت میں لے گئے۔ غوث العظم تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد آپ کی طرف دیکھا۔ آپ کے جسم اطہر سے نور کی شعائیں نکل کر آپ کے جسم میں مل گئیں۔ اس وقت آپ نے اہل قبور کو اور ان کے حالات و مراتب و مناسب کو دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا۔ مختلف قسم کی آوازیں سنی اور کچھ آوازوں سے تسبیح بھی سنی، اور بہت سے حجابات کا انکشاف ہو گیا اور عالم ملکوت کی باتوں سے بھی رسائی حاصل کی۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بغداد شریف میں مرض طاعون کا دورہ ہو گیا۔ اس مرض سے ہزاروں آدمی روزانہ جان تلف ہونے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے مدرسہ کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو کھاؤ، ہمارے مدرسہ کے کنواں سے پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ ہر طرح سے شفا جاب ہو جائے گا۔ پس لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ان کو شفا کاملہ حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد بغداد شریف میں اس مرض کا کبھی عرضہ نہ ہوا۔ سانپ کا بارگاہ غوثیت میں توبہ کرنا۔ محبوب سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں جامعہ منصوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں ایک سانپ میرے سجدہ کی جگہ پر اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ سجدہ بھی اسے ہٹا کر کیا۔ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلا۔ جب سلام پھیر کر نماز سے فراغت ہوئی تو سانپ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں پھر اسی مسجد میں گیا تو ایک کشادہ جگہ میں ایک شخص نظر پڑا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ تو شخص نے مجھ سے کہا کہ حضور، میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے اسی حالت میں بہت سے اولیاء رحمان کی آزمائش کی، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ پایا۔ پھر وہ سانپ آپ کے دست حق پر طائب ہو گیا۔ ایک روز محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے۔ دوران وعظ آپ اٹھ کر چند قدم ہوا میں چلے اور زبان مبارک سے فرمایا، اے اسرائیلی ٹھہر جاؤ اور محمدی کا کلام سنتے جاؤ۔ اس واقعہ کے بعد آپ کے مریدین نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے، میں نے انہیں اپنا کلام سنانے کے لیے ٹھہرایا اور وہ ٹھہر بھی گئے اور میرا کلام سن کر گئے۔ ابو نضر بن عمر البغدادی کے والد نے ایک مرتبہ عملی طور پر جنات کو بلایا تو انہوں نے حاضر ہونے میں معمول سے زیادہ دیر لگائی۔ جب جنات حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، جب ہم غوث العظم کی مجلس میں حاضر ہوں تو اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں۔ شیخ ابو نضر بن عمر کے والد صاحب نے دریافت کیا، کیا تم بھی حضرت کی مجلس میں حاضری دیتے ہو؟ تو اس پر جنات نے جواب دیا کہ حضور، غوث العظم کی مجلس میں انسانوں کی نسبت جنات زیادہ ہوتے ہیں۔